کہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت میں یہ ترتیب نہیں جو ترتیب خلافت کی ہے، جو ترتیب خلافت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت سیدنا حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جو ترتیب ہے یہ خلافت ظاہری کی ہے کہا جاتا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے، یہ باطنی ترتیب نہیں، یہ روحانی ترتیب نہیں۔ اور پھر اس باتوں کو اوٹ پٹانگ دلائل کے ساتھ اور عجیب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی شعر کے انداز میں بھی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت شاہ صاحب متوجہ ہوں، یہ ایک بڑا مشہور شعر ہے اور اس کو بڑی شہرت حاصل ہے بعض حلقوں میں، اور بڑی گرج کے ساتھ یہ شعر سنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، یعنی حضور نے اپنا بسترہ مبارک سیدنا حیدر کرار کو دے کر فیصلہ کر دیا تھا کہ میرا روحانی جانشین سیدنا حیدر کرار ہیں، حضرت ابوبکر میرے روحانی جانشین نہیں ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ سنیوں کو کہہ رہے ہیں کہ سنی عقل کے اندھے ہیں اور ابھی ترتیب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ابوبکر و عمر اور عثمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے تو ہجرت کی رات بستر دے کر فیصلہ کر دیا کہ کون افضل ہے۔ اب میں حضرت شاہ صاحب، تمام علماء، انجینئر صاحب اور تمام قائدین اہل سنت کے سامنے اپنے وہ دو بند پیش کرتا ہوں جو میں نے ریل میں کہے۔ حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، ترمذی شریف کی ریل کا سفر تھا، تو اس میں یہ حدیث آئی کہ حضرت عمر نے کہا کہ آؤ سب سیدنا ابوبکر کی بیعت کر لو، اور جو بیعت کے لیے دعوت دی تو اس دعوت میں کہا کہ کیا تم میں یہ تین فضیلتیں کسی کے پاس ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ جو غار میں دو کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور جبکہ ان سے کہا گیا کہ پریشان نہ ہو، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے۔ تو اب وہ شعر کا جواب میں نے یوں دیا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ بستر کا فیصلہ یہ تھا، شب ہجرت کا فیصلہ، آؤ میں تم کو ازل کا فیصلہ سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں ازل کا فیصلہ سناتا ہوں۔ ہجرت کی رات کا فیصلہ بعد میں سنو، پہلے ازل کا فیصلہ سنو۔ ثانی اثنین ازل کا فیصلہ ہے، دیکھ لو دیکھ لو۔ اس نے ہمیں طعنہ دیا ہے نا کہ عقل کے اندھے، اب ہم اسے دکھا رہے ہیں کہ پہلے یہ دیکھو اور معلوم کرو کہ عقل کا اندھا۔ ثانی اثنین ازل کا فیصلہ ہے، ثانی اثنین ازل کا فیصلہ ہے، دیکھ لو۔ اذ ہما فی الغار بھی رمز وفا ہے، دیکھ لو، اور معیت معنا کی آئینہ ہے، دیکھ لو۔ اس بنا پر ہی عمر بیعت ہوا ہے، دیکھ لو۔ عقل کے اندھے سمجھ لو حقیقت ترتیب کی، عقل کے اندھے سمجھ لو حقیقت ترتیب کی، ہر دفعہ تم کو ضرورت ہے نئی تانیب کی۔ تانیب مطلب گوشمالی کی۔ اب اگلا مصرع سنیے کہ تم نے شب ہجرت کا فیصلہ مانگا ہے، وہ بھی سن لو۔ جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا کون تھا؟ جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا
کون تھا؟ اور تم بسترے کا کہتے ہو. میں پوچھتا ہوں جس کی باہوں میں نبی سویا رہا تھا کون تھا؟ جو خود نبی کا بسترا بن گیا تھا، جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا کون تھا؟ جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا کون تھا؟ جس کی باہوں میں نبی سویا رہا تھا کون تھا؟ ہاں ہاں، نبی جس کی امامت چاہتا تھا کون تھا؟ ہاں، نبی جس کی امامت چاہتا تھا کون تھا؟ اور جس کا یہ کہتے علی بیعت ہوا تھا کون تھا؟ اگلے مصرے میں بیان آئے گا حضرت علی کا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضرت ابوبکر کی بیعت کر لیں؟ کہا ہاں، جس کو حضور نے ہماری نماز کا، ہمارے دین کا امام مقرر کر دیا ہے اسے ہم اپنی دنیا کا بھی امام مان لیتے ہیں. جس کا یہ کہتے علی بیعت ہوا تھا کون تھا؟ وہ قول کیا ہے حضرت علی کا؟ ہاں، امام دین و دنیا حضرت صدیق ہیں. ہاں، امام دین و دنیا حضرت صدیق ہیں. ظاہر و باطن میں مولا حضرت صدیق ہیں. ظاہر و باطن میں مولا حضرت صدیق.